اور یہ وہ جیسے بھی ہیں میں نے ڈھونڈ رکھے ہیں. اور آؤ چیلنج میرا سن لو اور پہنچا دو اپنے پرائے تک. کلینی جنہوں نے اصول کافی لکھی، ان سے لے کر آقائے خمینی اللہ مقامہ تک، ان سارے مجتہدین کے جو عقائد ہیں جس کے وہ نہ ہوں اس پر بھی لعنت. ہاں البتہ یہ مجبوری ہے میری، رسول اور آل رسول کا منکر وہ جتنا بڑا عالم ہو اسے نہیں چھوڑا جائے گا. نہ اسے میں نے کل چھوڑا، نہ آج چھوڑوں گا، نہ دامن قبر میں چھوڑوں گا. ہاں میرے خیال اتنا کافی ہے. عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان قریب تیرا پروردگار تجھے مقام محمود پر مبعوث کرے گا. جو گھبراہٹ تو نہیں تاری نا کسی پر؟ کل میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب بے دل سے صادر ہوا تو حامد تھا، جب بولنے لگا تو احمد تھا، زمین پہ اترا تو محمد تھا، اور قیامت کو مقام محمود پر کھڑا ہوگا. جو اللہ ہاں اب ظہیر بھائی ایسا ہے، میرے رسول کے سارے رشتے حمد سے ملتے ہیں، ہر نام حمد سے مربوط ہے. اسی حمد کو اللہ پے کر تبدیل کر کے دیتا ہے تو میرے نبی کی کوئی نہ کوئی صفت ہو جاتی ہے. حمد کے بیچ میں الف لگا دے اپنی الوہیت کا تو حامد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نہیں بہت تھوڑے لوگ پہنچے. میں نے کہا کیا ہے؟ حمد میں اپنی الوہیت کا الف لگائے تو پھر بنتا ہے حامد. امکان کی میم لگائے تو محمد، ظہور کی واو لگائے تو محمود. نہیں ابھی بھی نہیں. بمشکل 30% لوگ میرے ساتھ اڑ رہے ہیں، 70% ابھی بھی الگ اڑتے پھرتے ہیں. سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور بہت دور تک جانا ہے. پوری عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر سلمان، ان اللہ اخفا اسم محمد و علی ان ابصار الناس. اللہ نے 2 نام بندوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھے، محمد اور علی. سمجھ میں آگی بات؟ سمجھ میں آئی؟ ہاں جو
سردار صاحب اللہ چاہتا نہیں تھا کہ محمد و علی سے پہلے کسی کا یہ نام ہو. اللہ جانے میں نے کیا کہا ہے. اللہ بڑی بات. نہیں سر اٹھانا. اور جس اللہ کی غیرت ان کا ہم نام برداشت نہیں کرتی، ان کی مثل کیسے برداشت کرتی. یہ نام اور جاؤ تاریخ عالم کو چیلنج ہے. ان اللہ اخفا، اللہ نے خفی رکھے. خفی رکھے. اب جب حسین رکھا گیا تو ما ینطق کی زبان زید بھائی ترجمانی کے لیے موجود تھی کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ حسین ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ حسن ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ علی ہے. لیکن جب تیرے رسول کا تسلیم شاہ نام رکھا جانے لگا، سرکار عبد المطلب کے سامنے امجد لایا گیا. نام سوچ میں پڑ گئے. اللہ جانے ایک لمحے میں کتنے سینکڑے نام دماغ کی سطح پہ آئے، کوئی بھی نہیں جچا. بالکل میں نے طرفین کی کتابوں میں پڑھا ہے، ان اللہ اجرا لسانہ محمد. جی جو اللہ نے زبان پہ الہام کیا، جاری کر دیا محمد. چونکہ اجنبی نام تھا. عرب والوں میں تو رواج ہی یہ تھا، درندے جانوروں کے ناموں پہ بچوں کے نام رکھتے تھے. ہاں اور کیسے دلیل ہے؟ علی گھر سے باہر نکلتا ہے، بشریت کی نظر پڑتی ہے، بشر کہتا ہے یہ اللہ ہے. علی ایک سجدہ کر کے بتا دیتا ہے اس کا حسب کیا ہے. اللہ 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 جی سمجھ گئے. اور اب یہیں سے سمجھا جا سکتا ہے میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، خدا کا پتہ نہیں سردار صاحب کیا ہے. ہم نے دیکھا جسے علی سجدہ کرے وہ اللہ ہے. اسی طرح محمد مصطفیٰ کا بھی پتہ نہیں، ہم بس یہی کہتے ہیں جس کے پیچھے علی چلے.
ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ جسے ہو عشق عرفان و صورت مسم، جسے ہو عشق عرفان و صورت مسم، فراغ دار پہ بھی وہ پرسکون بولتا ہے. سب میں سب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا. ہری کے حق میں یہ حق ہے کہ خون کو محمد کمال علی سامنے لو، مل کے بولو، دل سے بولو نعرہ پہلے بڑی بات. ہاں جسے یعنی اب علی برزخ حقیقت ہے. دیکھیں برزخ جو چیز درمیان میں ہو. اب ایک چیز یوں ہے بلا تشبیہ، کچھ اس کے ادھر ہوگا، کچھ اس کے ادھر ہوگا، یہ درمیان میں ہے. اس سے بھی رشتہ، اس سے بھی رشتہ. جو علی برزخ حقیقت ہے، توحید رسالت کے درمیان ہے. اسی لیے کبھی یہ لگتا ہے، کبھی یہ لگتا ہے. بتا دیتا ہوں ہاں. اور یہی وجہ ہے ظہیر بھائی کہ اس برزخ حقیقت نے ہمیں بتایا کہ کبریا کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے. علی نے ہمیں اللہ کے آگے جھکنا سکھایا. علی نے بتایا میں سب کچھ ہو کر بھی اس کے آگے کچھ نہیں. اور بے وقوف ہو تم تو ویسے ہی کچھ نہیں. اللہ اللہ اکبر. علی کہتے ہیں میں سب کچھ ہو کر ٹھیک ہے نا، میں سب کچھ ہو کر اس کے سامنے کچھ نہیں.
اور بیوقوف ہو تم تو ویسے ہی کچھ نہیں، لہذا تمہیں کیسے جھکنا چاہیے؟ تو اللہ کو سجدہ کرنا ہمیں علی نے سکھایا، حقیقت محمدیہ کا احترام کرنا ہمیں علی نے سکھایا۔ دیکھو نہیں ابھی نہیں تھکے تو نہیں ہو نا؟ اب دیکھیں، ایسا ہے امجد، ایک بندے کے پاس میرا علم نہ صحیح، یعنی علم میں مجھ جیسا نہیں ہے، لیکن قامت میری جتنی ہے، میرے جتنا قد، میرے جتنی باڈی، میرے جتنا آنکھ، ناک، نقشہ چہرہ، انداز خطابت، ہاتھ ہلانے کا انداز، پاؤں ہلانے کا انداز، بولنے کا انداز، تقریر کرنے کا انداز، سارا میرا۔ تمہیں تو وہ دھوکے میں مبتلا کر سکتا ہے نا۔ اللہ اکبر، پلے پڑ گئی یا سر سے گزر گئی ہے؟ بندے تو دھوکے کا شکار ہو سکتے ہیں نا۔ ڈاکٹر سلمان تو جو ہی اسے دیکھے گا، اور خصوصاً اگر ممبر پہ بھی دیکھ لے، انداز میرا، خطابت میری، سلاست میری، روانی میری، سب کچھ میرا، تو یہ تو اگلی مجلس میں کہہ دے گا گزارش ہے سلطان العلماء سے ممبر پہ تشریف لائیں۔ یہ اس کی شرافت ہے اگر وہ کہہ دے جی آپ بھول گئے میں وہ نہیں۔ تو اب جس کا ہاتھ مجھ جیسا ہوگا اس کا اشارہ بھی تو مجھ جیسا، تو جو ید اللہ ہوگا اس کی رسائی بھی تو اللہ والی، جو عین اللہ ہوگا اس کا دیکھنا بھی تو اللہ والا، جو لسان اللہ ہوگا اس کی بولی بھی تو اللہ والی۔ ہاں سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں سارا کچھ اس کا پے کر اور پھر اس کو جھکے۔ پھر اس کو جھکے اور کہے ایک تو ہی تو ہے جسے علی جھک سکتا ہے۔ اب اسی طرح حالانکہ اللہ نے اسے ندیم نقوی اپنا بدن بنایا، عین اللہ، وجہ اللہ، حسن اللہ، لسان اللہ، جمد اللہ، نفس اللہ، سارے اللہ نے اپنا بدن کہا، اسے جھک کے دکھایا۔ اسی طرح نبی نے کہا روح کا روحی، لحم کا لحمی، دم کا دمی، جسم کا جسمی۔ تیری روح میری روح، تیرا نفس میرا نفس، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون۔ یعنی رسول کو علی کے خون اور بوٹیوں سے بھی رشتہ جوڑنا پڑ رہا ہے۔ بھائی بے دل جس سے رشتہ جوڑے وہ علی سے جوڑ رہا ہے۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں، لیکن اللہ اپنا بدن بناتا ہے، یہ جھکتا ہے، رسول اسے اپنے جیسا کہتا ہے، یہ کہتا ہے میں تو بندہ ہوں تیرا۔ دونوں کا عبد ہے علی، ایک کا عبد عبادت، ایک کا عبد اطاعت۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟
جو اللہ ہاں حقیقت یہی ہے، دونوں کا عبد ہے علی، اللہ کا عبد عبادت، نبی کا عبد اطاعت۔ عبد اطاعت۔ مجھے تو سردار صاحب اس دن حقیقت محمدیہ کو سمجھنے کا نشہ آ گیا۔ اللہ اتنا پیار کرتا ہے علی سے، اپنی جگہ بٹھا دیتا ہے۔ اللہ پریشان ہو گئے ہو؟ ابھی بچہ تھا، اپنا گھر دے ڈالا۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، بچہ تھا، گھر دے ڈالا۔ سر اٹھانا اور شب معراج، پتہ کتنے سال کا تھا علی؟ صرف 15 سال عمر تھی خیبر شکن کی جب پہلی معراج ہوئی۔ کہا میں تو بدن نہیں رکھتا، آجا نمائندگی کر۔ صرف 15 سال کا۔ اپنی جگہ بٹھا دیا، نمائندگی کر، کیونکہ میں بدن نہیں رکھتا، تجھے اپنا بدن بنایا ہی اسی لیے تھا۔ میں نے خدائی چلانے کے لیے نہیں، وہ کام تو میں کسی خدائی خوار سے بھی لے سکتا تھا۔ تجھے تو اپنا بدن بنایا ہی محمد کے لیے ہے۔ میرا حبیب ہے، میرا محبوب ہے، بے دل کے دل میں رہتا ہے۔ میرے بھی دل میں ارمان ہے اپنے محبوب کی خاطرداری کی۔ تجھے بدن بنایا، تو اپنے ہاتھ سے جو پیش کرے گا بے دل کو اطمینان ہوگا میں نے دیا۔ اور یہ تو غالباً میں بتا ہی چکا ہوں آپ کو، آپ کے شہر میں ہی بتا چکا ہوں۔ قاب قوسین کا مطلب کیا تھا؟ دو کمانیں، ایک کعب، کمان۔ کمان تو دیکھ رکھی ہے نا کیسی ہوتی ہے؟ جہاد ایسے یوں سمجھو، جب بندہ رکوع میں ہوتا ہے تو کمان بن جاتا ہے۔ جو باہر والے دوستو سمجھ میں آگی بات؟ جب بندہ قیام میں ہو تو تیر کی طرح ہوتا ہے، اور عبادت۔ اچھا میں ایک ایک لفظ پھر الگ موضوع، الگ مجالس چاہتا ہے۔ یہ محراب کیوں کہتے ہیں مسجد کے محراب کو؟ یہ محراب حرب سے ہے۔ محراب اسم ظرف مکان ہے عربی گرامر میں، لڑنے کی جگہ، حرب کی جگہ، چونکہ وہاں بندہ ابلیس سے لڑ رہا ہوتا ہے۔
عبادت کے طریقے بھی سردار صاحب ایسے ہیں کہ گویا میدان جنگ میں ہے، قیام تیر ہے، رکوع کمان ہے، سجدہ ڈھال ہے۔ جیسے ڈھال اڑٹ کے زمین پہ رکھ دی جائے، یہ شیطان سے لڑائی ہے، سوچ کے لڑا کر کہیں شیطان غالب تو نہیں آ گیا۔ ہاں ہاں جی اے قوس، جی قوس، قوس کمان، قوس کمان، قوسین دو کمانے، فکان قاب قوسین او ادنا، ڈھونڈ تلاش کر دو کمانے کیا تھی۔ ادھر رسول آیا، اپنے پروردگار کے احترام میں رسول رکوع کی حالت میں جھکا۔ علی نے کہا پروردگارا تو نے مجھے میزبان بنایا، مگر میں آنے والے کا بھی بندہ ہوں۔ ایک طرف سے رسالت رکوع میں تھی، دوسری طرف ولایت رکوع میں تھی۔ اللہ نے کہا قاب قوسین ارادے جیتے رہو۔ ہاں یہ یعنی حالانکہ اللہ نے کہا تو میزبان بن، وہ آنے والے کو جھک گیا، مگر تیری خاطر کیوں نہ جھکوں۔ اسی طرح رسول برابری کا درجہ دیتا ہے۔ یا علی تیرے بغیر کون ہے جو میری جگہ لے سکے، میرے بستر پہ سو جا۔ میرے بستر پہ سو جا۔ علی نے کہا تیرا صدقہ بن کر اکثریت کے ہیں۔ بس ختم ہو گئی بات۔ تیرے بغیر کون ہے جو میری جگہ لے، سو جا۔ میں کبھی اس سے کہوں میرے بیڈ پہ سو جا، یہ ہفتہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا، ملازم ہے میرا، مجھے منہ پہ بیٹھا ہے، یہ پورا ہفتہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، قبلہ کے بیڈ پہ سویا ہوں میں، جو سلطان مملکت احدیت کے بستر پہ سو رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول کہتا ہے سو جا، علی کہتا ہے تیرا صدقہ بن کر، اگر تیرے حصے میں آئی ہے تو مجھے آئے۔
تیرے حصے کی مجھے آئے، اور نبی کا نمک کھا کے بھونکنے والے تجھے کسی کی آئے۔ جس کو نبی اپنے جیسا کہتا ہے وہ کہتا ہے تیری مجھے آئے، میں صدقہ ہوں تیرا، اور تو دنیا کے جاہلوں کے صدقے پہ بدن پالنے والا۔ ایسا ہی ہے نا، صدقہ خوری کر کر کے پلنے والا، تو محمد جیسا کیسے ہو گیا ہے؟ وہ جس کی 1400 سال بعد والی آل پر حرام ہے، تو 1400 سال پہلے کیا بلکہ ازل سے پہلے والی حقیقت محمدیہ تیرے برابر کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس یہی عظمت ہے تیری، جیسے ہمیں اللہ کا پتہ نہیں چلتا، ہاں